اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ محترم ناظرین و سامعین کرام، دورہ تفسیر القرآن جاری ہے اور ہم تفسیر تبیان القرآن کا مقدمہ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ آج ہم گفتگو کریں گے قرآن مجید کے جمع ہونے اور قرآن مجید کے غیر محرف ہونے کے متعلق علماء شیعہ کی تصریحات اور ان کے نظریات۔ شیخ ابو علی فضل بن حسن تبری مجموعہ البیان مطبوعہ ایران 1411 ہجری میں لکھتے ہیں کہ اگر تم یہ سنو کہ روایات شاذہ میں ہے کہ قرآن مجید میں تحریف ہوئی اور اس کا بعض حصہ ضائع ہو گیا تو ان روایات کا کوئی وزن نہیں ہے، یہ روایات مضطرب اور ضعیف ہیں اور یہ روایات مسلمانوں کے مخالف ہیں۔ عزیزان محترم، ہم اسکرین کی ریکارڈنگ میں حوالہ جات کو بالکل آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ جو بھی بیان ہمارا ہے وہ آپ اسکرین پر دیکھ کر اس کی تصدیق کر سکتے ہیں۔ جو بیان تفسیر تبیان القرآن میں جو حوالہ درج ہے ہم اسی حوالے سے بات آپ کے سامنے رکھیں گے، اور تفسیر تبیان القرآن سے معتبر اور بہتر حوالہ جات آپ کو اور کسی کتاب میں نہیں مل سکتے۔ نیز شیخ تبرسی لکھتے ہیں کہ شیخ المحدثین نے کتاب الاعتقاد میں لکھا ہے کہ ہمارا اعتقاد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس قرآن کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا یہ وہ قرآن ہے جو مسلمانوں کے درمیان موجود ہے، اور وہ اس سے زیادہ نہیں ہے، اور جو ہماری طرف یہ منسوب کرتا ہے کہ ہم اس سے زیادہ قرآن کو مانتے ہیں وہ جھوٹا ہے۔ اور جن روایات میں یہ ہے کہ قرآن مجید کو کم کر دیا گیا ہے ان کی کئی محمل ہیں، اور شیخ مفید نے فصل الخطاب کے اواخر میں لکھا ہے کہ قرآن مجید میں سے کوئی کلمہ، کوئی آیت اور کوئی صورت کم نہیں ہوئی۔ البتہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے مصحف میں آیات قرآن کے معنی کی جو تفسیر اور تعویل لکھی ہوئی تھی اس کو حذف کر دیا گیا۔ سید مرتضیٰ سلام اللہ علیہ نے کہا ہے کہ قرآن مجید میں کوئی کمی نہیں ہے۔ بعض امامیہ اور بعض حشویہ نے بعض ضعیف روایات کی بنا پر یہ کہا ہے کہ قرآن مجید میں کمی کی گئی ہے، لیکن یہ میں اہل تشیع کے نظریات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اور ان کا جو ہے تحریریں ہیں اس حوالے سے بات ہو رہی ہے، لیکن ان کا اختلاف غیر معتبر ہے۔ اور شیخ توسی نے تفسیر تبیان کے اول میں لکھا ہے کہ قرآن مجید میں زیادتی اور کمی کے موضوع پر بحث کرنا مناسب نہیں ہے، کیونکہ قرآن مجید میں زیادتی کے باطل ہونے پر اجماع ہے اور کمی کا قول کرنا بھی مسلمانوں کے مذہب کے خلاف ہے، اور ہمارا صحیح مذہب یہی ہے اور یہی ظاہر الروایات ہے۔ البتہ بہت سی روایات میں قرآن مجید میں کمی کرنے کا ذکر ہے، لیکن یہ روایات اخبار احاد ہیں جو علم اور عمل کے لیے مفید نہیں ہیں، اور ان سے اعراض کرنا بہتر ہے۔ شیخ کاشانی منہج الصادقین مطبوعہ ایران میں لکھتے ہیں کہ قرآن مجید جس طرح نازل ہوا تھا اسی طرح باقی ہے اور زیادتی اور کمی سے محفوظ ہے۔ تمام علماء اسلام عام ہو یا خاص اس پر متفق ہیں کہ قرآن مجید میں کوئی چیز زیادہ نہیں ہوئی۔ البتہ کمی کے متعلق ایک جماعت کا عقیدہ ہے کہ قرآن مجید میں کمی ہوئی اور منافقین نے چند آیات کو حذف کر دیا، اور شیعہ فرقے کے اکثر علماء اور سنی علماء اس پر متفق ہیں کہ قرآن مجید میں کوئی تغیر، تبدل، کمی اور زیادتی نہیں ہوئی۔
جن روایات سے یہ وہم پیدا ہوتا ہے کہ قرآن مجید میں تحریف، تبدیلی، حذف یا تغیر ہوا ہے، ان روایات کی تعویل اور توجیہ کرنی چاہیے، اور اگر ان روایات کی توجیہ نہ ہو سکے تو ان کو مسترد کر دینا چاہیے۔ تو اب ہم بات کریں گے جمع القرآن کے بارے میں، یعنی قرآن پاک کو جمع کرنے کے متعلق اہل تشریح کے علماء کے کیا نظریات ہیں۔ آیت اللہ مکارم شیرازی لکھتے ہیں کہ اس جگہ ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ ایک گروہ کے درمیان یہ مشہور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں قرآن متفرق صورت میں تھا، اس کے بعد حضرت ابوبکر یا حضرت عمر یا حضرت عثمان کے زمانہ میں اس کو جمع کیا گیا۔ اس کے برعکس واقعہ یہ ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں قرآن اسی طرح جمع کیا ہوا تھا جس صورت میں آج جمع کیا ہوا۔ یہ آیت اللہ مکارم شیرازی لکھتے ہیں، ان کا بیان، ان کی تحریر میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اور اس کی ابتدا میں یہی سورہ فاتحہ موجود تھی، اور اس کی یہ وجہ نہیں ہے کہ یہ سورت سب سے پہلے نازل ہوئی تھی، اس پر متعدد دلائل ہیں کہ جس صورت میں آج قرآن ہمارے سامنے ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں آپ کے حکم سے اس کو اسی طرح جمع کیا گیا تھا۔ پہلی دلیل یہ ہے کہ علی بن ابراہیم نے امام صادق علیہ السلام سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام سے فرمایا، قرآن مجید ریشم اور کاغذ وغیرہ کے ٹکڑوں میں متحرک ہے۔ یہ میں اہل تشریح کی تحریریں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں جو اہل تشریح کے علماء نے لکھا ہے۔ تو قرآن مجید ریشم اور کاغذ وغیرہ کے ٹکڑوں میں متفرق تھا، اور اس کو جمع کرو۔ پھر حضرت علی علیہ السلام اس مجلس سے اٹھے اور زرد رنگ کے ایک کپڑے میں قرآن مجید کو جمع کر کے اس پر مہر لگا دی۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ مشہور سنی عالم خوارزمی نے کتاب المناقب میں علی بن رباح سے یہ روایت نقل کی ہے کہ حضرت علی بن ابی طالب اور حضرت ابی بن کعب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں قرآن مجید کو جمع کیا۔ تیسری دلیل وہ یہ دیتے ہیں کہ اہل سنت کے مشہور امام حاکم نشاپوری نے مستدرک میں حضرت زید بن ثابت سے یہ روایت نقل کی ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں قرآن کو متفرق ٹکڑوں سے جمع کر کے پیش کرتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک جس آیت کا جو مقام تھا وہاں اس آیت کو رکھنے کا حکم دیتے تھے۔ البتہ اس وقت یہ نوشتہ متفرق تھا، یکجا نہ تھا۔ پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کہا کہ اس کو ایک جگہ جمع کریں اور ہم کو اس کی خبر دیتے رہیں، ہمیں اس سے خبردار کرتے رہیں، اور وہ اس سے خبردار کرتے تھے کہ کہیں قرآن ضائع نہ ہو جائے۔ علماء شیعہ کے بہت بڑے عالم سید مرتضیٰ کہتے ہیں کہ جس صورت میں آج ہمارے پاس قرآن ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں اسی صورت میں موجود تھا۔ طبرانی اور ابن عساکر شابی سے روایت کرتے ہیں کہ 6 انصاری صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں قرآن مجید کو جمع کیا، اور قتادہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت انس سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں کس نے قرآن کو جمع کیا؟ انہوں نے کہا کہ 4 صحابہ نے، اور وہ سب انصار سے تھے، حضرت ابی بن کعب، حضرت زید بن ثابت، حضرت معاذ اور حضرت ابو زید۔ اگر یہ سوال کیا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت علی نے قرآن جمع کیا تھا یا دوسروں نے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت علی نے صرف قرآن کو جمع نہیں کیا تھا، بلکہ اس مجموعہ میں قرآن بھی تھا، تفسیر بھی تھی، آیات کا شان نزول بھی تھا، اور اس کے مثل دیگر امور بھی تھے۔ اور ہمارے ہاتھوں میں جو قرآن ہے یہ حضرت عثمان کا جمع کیا ہوا ہے، جس میں انہوں نے اختلاف قرات کو ختم کر کے ایک قرات پر قرآن کو جمع کیا اور حروف پر نقطے لگائے، کیونکہ اس سے پہلے نقطے لگانے کا رواج نہ تھا۔
البتہ اس پر اصرار کرنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں قرآن جمع کیا ہوا نہ تھا، یہ حضرت عثمان یا خلیفہ اول یا دوم کا حصہ ہے، محض ان کی فضیلت سازی ہے۔ تو یہ حوالہ تفسیر نمونہ جلد 1 صفحہ 8 تا 11 مطبوعہ دارالکتب اسلامیہ ایران 1369 ہجری 1369 ہجری، معذرت کے ساتھ دوبارہ رپیٹ کرتا ہوں 1369 ہجری۔ تو تفسیر نمونہ کے اس اقتباس میں اس پر زور دیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں قرآن مجید کو جمع کر لیا گیا تھا، یہ ہمارے مخالف نہیں ہے، جبکہ اس میں یہ اعتراف کر لیا کہ جمع کا مطلب یہ ہے کہ آیات اور صورتوں کے محمل اور مقامات بتا دیے گئے تھے اور اس کو لکھ کر جمع کر لیا گیا تھا، لیکن ایک جگہ جمع نہیں تھا کیا گیا۔ ایک جگہ جمع پہلی بار حضرت ابوبکر کے عہد میں کیا گیا اور حضرت عمر کے مشورہ سے کیا گیا، اور حضرت عثمان نے مختلف اللغات یا قرات کو ختم کر کے ایک قرات پر قرآن مجید کو جمع کیا، اور یہ بہت بڑی فضیلت ہے، کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ تو عزیزان محترم، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی معرفت اور اپنے محبوب کی پکی اور سچی محبت عطا فرمائے اور ہمیں علم و عرفان عطا فرمائے۔ تو عزیزان محترم، ویڈیو کے آخر میں میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کی طرف خصوصی توجہ فرمائیں۔ یہ دین کے لیے وقف چینل ہے، تو اور ہم آپ سے کوئی ڈونیشن نہیں مانگ رہے، کوئی چندہ نہیں جمع کرنا چاہ رہے، آپ کے لیے بالکل مفت کا کام ہے سبسکرائب کرنا یا لائک شیئر کرنا، اور کمنٹ میں بھی آپ کا کوئی زور نہیں لگتا، تو 2 منٹ بیٹھے بیٹھے کمنٹ کر دیا کریں۔ آپ ہمارے چینل کو کھول کے اس کی کنڈیشن دیکھیں۔ تو بہرحال آج بھی میری اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ یا اللہ پاک مجھے صرف اپنا ہی محتاج رکھنا، اور میں تیرے سے ہی ہر چیز طلب کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی جناب سے ہم سب کو عطا فرمائے اور ہر کسی کی محتاجی کو دور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔